يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے قرآن پاک کے 20 پارے مکمل ہو چکے ہیں. باقی 10 پاروں کو اللہ تعالی ہمیں صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے اور آپ تمامی حضرات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے جیسے رمضان آتا ہے ویسے ہی لوگوں میں جذبہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور جیسے ہی رمضان ختم ہونے کے قریب آتا ہے لوگوں کے جذبے بھی ختم ہونے کو آ جاتے ہیں. اسی کی بنسبت کہا گیا ہے کہ مسلمان 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. دوسرے وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی صرف رمضان میں ہم کو دیکھ رہا ہے. بعض مسلمان ہیں اور بعض صرف رمضانی مسلمان ہیں. اللہ تعالی ایسی برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر صحابہ کرام کے طور پر اللہ تعالی ہمیں مسلمان بنائے اور احکام شریعت پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ذکر کیا تھا کل حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق. حضرت داؤد نے جب جالوت کا قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت بھی عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی. حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں آ کر بس گئے اور آپ کے کئی اولاد ہوئیں مختلف آپ کی ازواج سے، لیکن ایک زوجہ سے جو پیدا ہوئے ان کا نام ہے سلیمان. یہ ایسے بیٹے تھے کہ جو اپنے باپ کے فرما بردار، اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار، احکام پر عمل کرنے والے، نیک سیرت، خوش خلق اور مزاج میں اپنے باپ کی طرح ہر وقت اپنے والد گرامی کے ساتھ رہتے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد کی تمام اولاد میں سے سلیمان کو انتخاب کیا اور ان کو نبی بنا دیا. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، داؤد سے وراثت میں مل گیا. وراثت ملی. کس چیز کی وراثت ملی؟ وراثت یعنی ترکہ، جو باپ اپنے بچے کے لیے چھوڑ جاتا. ترکہ کہتے ہیں مال کو جو انتقال کے بعد باپ چھوڑ جاتا ہے اپنی اولاد کے لیے. لیکن ترکہ کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عام مومنین جب انتقال کرتے ہیں تو وہ درہم و دینار، مال، جائیداد یہ ترکہ چھوڑ کر جاتے ہیں. لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، جب وہ انتقال کرتے ہیں تو جو کچھ ان کا ہوتا ہے درہم و دینار وہ سب اللہ کی بارگاہ میں صدقہ ہو جاتا. ان کی اولاد کے لیے کوئی ترکہ باقی نہیں رہتا. انبیاء کی خصوصیت یہ ہے کہ نبیوں کے بچوں کو وراثت میں مال نہیں ملتا. پھر کیا ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم انبیاء اپنے وارثین میں مال اور درہم و دینار نہیں چھوڑتے، بلکہ اپنے ورثے میں ہم علم و حکمت چھوڑ کر جاتے. یہ علم جو آج ہے قرآن کا، حدیث کا، دنیا میں جتنے علوم پائے جاتے ہیں یہ علوم انبیاء کرام کا ورثہ ہے. انہوں نے اس کو پھیلایا ہے. اور علم ہی ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کے پاس علم آ گیا تو دولت بھی اس کے پاس کھینچی چلی آتی ہے، عزت بھی آ جاتی ہے، شہرت بھی آ جاتی ہے، اور پھر فلاح و بہبودگی بھی آ جاتی ہے، کامیابی بھی آ جاتی ہے. یہ مین چیز ہے علم و حکمت، نالج کا ہونا، ایجوکیشن کا ہونا، تعلیم کا ہونا، یہ سب سے اہم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد سے مال اور جائیداد ورثے میں نہیں ملی، بلکہ اگر وراثت میں ملا تو حضرت داؤد کا علم ملا،
حضرت داؤد کو اللہ نے جو معجزے عطا کیے تھے، پرندوں کی بولیاں آپ سمجھتے تھے، وہ چیز آپ کو عطا کی گئی. اور پرندوں کی بولیوں کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، آپ کہیں گے کہ مولانا آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو لوگ پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں، باقاعدہ ایپلیکیشنز بھی ہیں اور بہت سارے کتابیں بھی اس پر لکھی گئی ہیں کہ اگر کوئی کسی جانور کی بولی سمجھنا چاہے تو جانور اگر ایسا ایسا کہے تو یہ مطلب ہوتا ہے، ایسا ایسا کہے تو یہ مطلب ہوتا ہے. زولوجی کا ایک علم آتا ہے، اس کے طبقے میں، اس کے شعبے میں ایک خاص علم ہے جس کو منطق طیر کہتے ہیں. منطق طیر یعنی پرندوں کی بولی، جانوروں کی بولی، منطق الحیوانات. عام طور پر بہت سارے لوگ جو جنگلوں میں رہتے ہیں یا اس کی پڑھائی کرتے ہیں وہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچپن میں ہوا کرتا تھا، بہت کم ہو گیا ہے، مداری آتا ہے، بندر کو اپنے اشاروں پر نچا کر دکھاتا ہے. بندر کیا مانگ رہا ہے وہ سمجھتا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے وہ سمجھتا ہے. تو ایک نبی کے لیے پرندوں کی بولیاں سمجھنا یہ کون سی بڑی بات تھی کہ جو قرآن میں ذکر کیا گیا؟ سوال پیدا ہوتا. ویسے اگر آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں کہ جنہوں نے اس پر اتنی ریسرچ کر لی ہے کہ وہ تقریباً کئی جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں کہ کب کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا مطلب ہے اس کا. علماء کرام فرماتے ہیں وہ جو زولوجی کا ایک شعبہ ہے جس میں منطق طیر سکھایا جاتا ہے، جانوروں کی جو بولی معلوم ہوتی ہے انسانوں کو، یہ علم کسبی ہے. یعنی انسان نے اپنے ظن سے، اپنے تخمینے سے، اپنے گمان سے جانوروں کی بولی کو سمجھا اور پھر اس کو کتاب میں لکھا، اپنے تجربے کے مطابق لکھا کہ جانور یہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے، جانور یہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے. اپنے تجربے کی بنیاد پر پھر اس کو کتاب میں قلم بند کیا. حضرت سلیمان کے ساتھ کوئی تجربہ نہیں بلکہ من جانب اللہ، اللہ نے بولیاں ان کو سکھا دی تھی. کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی کہ اس کو پڑھ کر کے وہ سیکھیں، بلکہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے یہ طاقت ان کو عطا ہوئی تھی کہ جس طرح آپ انسانوں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے اس طرح جانوروں کی بھی بولیاں سمجھ سکتے. اللہ نے وہ خاصہ آپ کو عطا فرمایا. اور پھر پلس آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی تھی، مزید کہا تھا اے اللہ مجھے تو وراثت میں پرندوں کی بولیاں عطا کی گئیں اور علم و حکمت بھی دیا گیا. اے رب قدیر میں اور بھی کچھ چیزیں تجھ سے مانگتا ہوں. دعا کی. کیا چیزیں دعا کی؟ دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملی ہو نہ میرے بعد کسی کو مل سکے، اور ایسی بادشاہت عطا فرما کہ جس میں میں انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، سمندری مخلوقات کے ساتھ، جنات پر بھی حاکم بن جاؤں. قرآن کہتا ہے دنیا میں واحد وہ انسان حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں کہ جن کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی اور سمندری مخلوقات پر بھی تھی. دنیا کے جتنی مخلوقات ہیں سب پر اللہ نے آپ کو حاکم بنا دیا تھا. آج کسی ایک کنٹری کا کوئی حاکم بن جائے تو پھر اس کے گھمنڈ کا کوئی عالم نہیں ہوتا ہے کہ میرے انڈر میں پوری کنٹری آتی ہے، میں اتنا بڑا آدمی ہوں. یا کہیں کا اگر کوئی بادشاہ ہے جب چاہے جس کے ساتھ جو سلوک کر لے. ڈکٹیٹرشپ آپ دیکھ رہے ہیں، کنگڈم دیکھ رہے ہیں، آپ حالات دیکھ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے ایک ایک کنٹری کا جو بڑا ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ میں گھمنڈ کرتا ہے اور بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو. حضرت سلیمان تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے پوری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی تھی، پوری دنیا کی طاقت عطا فرمائی. حتیٰ کہ یہاں تک کہ سب سے الگ بات جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کسی اور نبی کے ساتھ وہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہوا کو مسخر بنا دیا تھا، ہوا کو بھی آپ کے تابع دے دیا گیا تھا. جب آپ چاہتے ہوا کو حکم دیتے، ہوا آپ کو اڑا کر دوسری جگہ پر لے جاتی. قرآن میں اس کا ذکر ہے. آج اتنے ہزار سال کے بعد حضرت سلیمان کب کے ہیں میں بتا دوں، بات آئیے تو ذکر کر دوں. حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا تھا. اس کے بعد دوبارہ جو تعمیر ہوئی ہے حضرت سلیمان کے زمانے میں تعمیر ہوئی. ان کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے.
اور اس کے بعد پتہ نہیں اب کتنے ہزار سال ہو گئے. آج اگر 100 سال پہلے یا 70 سال پہلے کوئی انجینئر اپنے تخمینے سے، اپنے ظن سے، علم سے کوئی چیز بنا کر کے پھر اس کو مشینری کے ذریعے سے ہوا میں اڑا کر دکھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت ترقی کر دی ہے کہ ہوا میں ایک چیز کو اڑا کر کے دوسرے ملک تک پہنچاتے ہیں، تو یہ آج کی ٹیکنالوجی تو ضرور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے اپنے نبی کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ بنا کسی مشین کے تخت پر بیٹھ کر وہ جہاں چاہے جا سکتے. آپ ذرا سوچئے، ہمارا ایمان آج اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اگر یہ بات کہی جائے مشینری کی تو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمیں مشین پہ پورا بھروسہ ہے کیونکہ انسان نے بنایا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم اڑ کر جا سکتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں جس نے بنایا ہے وہ بھی انسان، اور اس انسان کے دماغ دیا گیا وہ بھی اللہ کا دیا ہوا، اور جس ہوا میں وہ اڑ رہا ہے وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی، جس زمین پر وہ جا کر اترا ہے وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے. جب ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا اپنے نبیوں کے لیے ان چیزوں کو آسان نہیں فرمائے گا؟ بالکل آسان فرمائے گا. لوگ پوچھتے ہیں مدینے میں موجود آقا ہماری آواز کیسے سنیں گے، ہماری پکار کیسی سنیں گے؟ میں کہتا ہوں جب تم یہاں سے فون لگاتے ہو امریکہ کو اور تمہارے کوئی دوست رشتہ دار ایک سیکنڈ میں تمہاری آواز سن سکتے ہیں تو کیا ہمارے نبی کے لیے یہ ٹیکنالوجی کوئی بڑی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ٹیکنالوجی صرف ہم لوگوں کے لیے بنائی ہے. یہ ساری چیزیں تو ہم لوگوں کی آسانی کے لیے ہیں. اللہ نے تو اس سے کئی زیادہ چیزیں آسانی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے لیے کر رکھی. حضرت سلیمان علیہ السلام اس زمانے میں ہوا کو ان کے مسخر کر دیا گیا تھا اور آپ اڑ کر کے جا سکتے تھے. تخت پر آپ باقاعدہ بیٹھتے تھے اور آپ کے ساتھ پوری فوج جو ہے جایا کرتی تھی. ایک عجب منظر تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب دربار لگا کرتا، روایتوں میں ملتا ہے آپ کے اطراف میں، آپ کے ایک طرف 500 بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء کرام بیٹھا کرتے تھے، دوسری طرف 500 تورات کے حافظ بیٹھا کرتے تھے، اور سامنے انسانوں کا، جانوروں کا، جنات کا ہجوم لگا کرتا تھا. ایک الگ ہی منظر ہوا کرتا تھا. میں مختصراً ذکر کروں، حضرت سلیمان علیہ السلام قرآن میں جو اتنا ذکر ہے میں وہی ذکر کرتا ہوں، باقی اسرائیلی روایات ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے ذکر کر رہا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن لوگوں کو بلایا، اپنی رعایا کو. جب بھی آپ کا دربار لگتا ہر ایک پر لازم تھا کہ سارے لوگ حاضر ہو جائیں، کوئی بھی غائب نہیں رہ سکتا تھا. سارے لوگ آ گئے، لیکن ایک پرندہ تھا جو نہ آ سکا، جس کو ہدہد کہا جاتا. قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. اس کا نام بھی آیا ہے قرآن میں. پتا چلا جو نبی کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، خواہ وہ پرندہ ہی کیوں نہ ہو، قرآن میں اس کا نام آ جاتا ہے. اپنا تعلق نبی سے مضبوط رکھو، کیونکہ قیامت میں جب کفار جہنم میں جائیں گے نبی سے وابستگی کی بدولت تم جنت میں جاتے ہوئے نظر آؤ گے. معمولی سا پرندہ ہے لیکن نبی کے دربار کا ہے تو قرآن میں ذکر آ گیا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. کیا ہوا کہ جب دربار لگا حضرت سلیمان کا تو ہدہد نامی جو پرندہ تھا وہ نظر نہیں آ رہا. میں مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے، میرے دربار میں سارے لوگ موجود ہیں، پرندہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، کیوں غیر حاضر رہا؟ وہ بعد میں آئے گا اور آ کر کے اگر صحیح وجہ بتائے گا تو چھوڑ دوں گا، بنا وجہ کے اگر وہ غائب رہا تو میں اسے ذبح کر دوں گا. اب بادشاہ تھے، اللہ کی طرف سے اجازت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. میں ذبح کر دوں گا اگر کوئی بنا ریزن کے وہ گیا. کچھ ہی دیر کے بعد ہدہد ڈرتا ہوا کانپتا ہوا پرندہ آیا آپ کی بارگاہ میں. تفسیر میں لکھا ہے قریب آ کر کے بیٹھا اور اس نے آتے ہی کہا کہ اے اللہ کے نبی، قبل اس کے کہ آپ مجھے سزا دیں میں ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر کے آیا ہوں، ایک اچھی خوشخبری لے کر کے آیا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ فلسطین میں جہاں رہتے ہیں یہاں سے قریب میں یمن ایک علاقہ ہے، سمندر کے اس طرف یمن ایک علاقہ ہے، ایک ملک ہے. وہاں ایک عجیب بات میں نے دیکھا کہ اللہ نے آپ کو ساری دنیا کی حکومت عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے قریب ہی میں ایک کنٹری ہے، ایک ملک ہے جہاں پر ایک عورت جو ہے بادشاہ بنی بیٹھی ہے. کیونکہ عام طور پر انسان مرد بادشاہ ہوتے تھے، عورتیں بادشاہ نہیں ہوتی تھی.
کہا میں نے ایک عورت کو بادشاہ دیکھا ہے، ملکہ کے روپ میں دیکھا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کے دین پر نہیں ہیں، اللہ کو ایک نہیں مانتے، بلکہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور آگ کی پوجا کرتے ہیں، بڑے بڑے بت بنائے ہوئے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ بات تم نے بتائی تو اب تم بچ گئے، ورنہ پھر اسے ذبح کر دیا جاتا۔ کہا کہ اول یاتینی بسلطان مبین، اس نے کہا کہ میں ایک خوشخبری لے کر کے آیا ہوں۔ فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملكهم وأوتیت من كل شيء ولها عرش عظیم۔ وہ کہتا ہے ایک عورت بادشاہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عجیب و غریب بات میں نے یہ دیکھا کہ وہ جس تخت پہ بیٹھتی ہے وہ ایک ایسا تخت ہے کہ اس جیسا خوبصورت تخت میں نے دنیا میں آج تک دیکھا ہی نہیں۔ اگر کوئی انسان بولے تو یہ بڑی بات ہے، انسان اپنے دو پیروں سے کہاں تک سفر کرتا، اس زمانے میں کتنا سفر کر سکے گا؟ آج ایروپلین کی سہولت ہے یا پھر سفر جو ہے آسانی کے ساتھ ہوتا ہے، تو دنیا جو ہے کنٹرول میں آ گئی۔ اس زمانے میں تو مشکل تھا، لیکن پرندہ جو کہ چند منٹوں میں دور دراز کا سفر کر لیتا ہے اور ایک ساتھ کافی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، اس کا بولنا یہ بڑی تعجب کی بات تھی۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے دیکھا کہ وہ ملکہ جس تخت پر بیٹھتی ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، ایک بڑا تخت ہے، بہت بڑا تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ان کی طرف ہماری طرف سے پیغام بھیجو اور بتا دو کہ تم سب توبہ کرو اور ایک اللہ کو مان لو، ایسا نہیں کرو گے تو پھر جنگ کے لیے ہمارے ساتھ تیار ہو جاؤ۔ اور جو خط لکھا گیا قرآن میں ہے کہ اس خط کی شروعات جو ہوئی، سلیمان علیہ السلام نے کیا لکھا؟ جب آپ لیٹر لکھتے ہیں تو آپ کیا لکھتے ہیں؟ فرم ہوتا ہے، ٹو ہوتا ہے، کس کی جانب سے اور کس کی طرف؟ عربی میں من ہوتا ہے، پھر الہ۔ تو من جو انہوں نے لکھا، کیا لکھا؟ کس کی طرف سے؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھتے ہیں حضرت سلیمان اللہ کے نبی کی طرف سے اور اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ کس کی طرف؟ ملکہ سبا بلقیس کی طرف، کہ تم اپنی بت پرستی سے باز آ جاؤ اور چھوڑ کر کے اللہ کے حکم کے تابع ہو جاؤ، توبہ کر لو۔ یہ خط میں لکھا گیا اور کہا کہ یہ خط ہدہد کو ہی دیا جائے، تو ہی دیکھ کر کے آیا ہے، اب تو ہی پہنچا کر کے آئے گا، کسی دوسرے شخص کو نہیں دیا گیا۔ کہا ہدہد تو ہی خبر لایا تھا، اب تو ہی لے کے جائے گا۔ ہدہد کو دیا گیا، وہ اپنی چونچ میں پکڑ کر اڑتا ہوا گیا یمن کی طرف۔ کبھی کبھار کوئی خبر لا کر دینا بھی بہت پریشان کر دیتا ہے، پھر آپ اسی میں پھنس جاتے ہیں۔ لے کر چلا گیا اور اتفاق سے جب جا کر پہنچا، روایت میں ملتا ہے بلقیس اس وقت سو رہی تھی، اپنے محل کے اندرونی حصے پر سو رہی تھی۔ ہدہد گیا اور جا کر اس کے سینے پر وہ خط ڈال کر آ گیا، بلکہ اللہ کے نبی کا حکم تھا اس کو، حضرت سلیمان کا، کہ تھوڑی دیر وہاں رہنا اور دیکھنا کہ وہ لوگ کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ ہدہد وہاں رکا رہا، انتظار کرتا رہا کہ آخر اٹھنے کے بعد یہ کیا کرتی۔ قرآن کہتا ہے وہ جیسے ہی اٹھی، اس نے دیکھا میرے سینے پر خط رکھا ہوا ہے، اور اس کا خط کا جو شروعات وہ اللہ کے نام سے ہے۔ ایک الگ چیز اسے نظر آئی، کیونکہ سالوں سال سے جس علاقے میں وہ رہ رہی تھی اللہ کا نام نہیں بولا جاتا تھا، لوگ آگ کو ہی خدا سمجھتے تھے، سورج کو خدا سمجھتے تھے۔ اس کے لیے عجیب و غریب بات تھی، اور وہ پڑھی لکھی تھی، اسے معلوم بھی تھا کہ جس رب کا نام اس میں لکھا ہے یہ موسیٰ کا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے نبی ہیں، ان کا یہ رب ہے۔ تھوڑا گھبرا گئی، اس کے بعد اپنے وزیروں کو بلایا اور بلا کر کہا قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، کہا کہ اے میرے وزیروں مجھے فتویٰ دو، مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ افتونی، یہاں رک کر کے میں بتاؤں، لوگ فتویٰ کو کوئی ایک گولی سمجھتے ہیں۔ فتویٰ آج کے زمانے میں بولا جاتا ہے کہ ارے تمہارے اوپر فتویٰ آ جائے گا، تو لوگ سمجھتے ہیں ایک توپ میں رکھ کر کے کوئی فتویٰ اڑایا جاتا ہے اور لا کر تمہارے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ فتویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی مسئلے میں لا علم ہو، آپ کو معلوم نہ ہو کہ اسلامی قانون میں اس کا کیا فیصلہ ہے، کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں جو اسلامک لا کا عالم ہے۔ اب انڈیا کے لا کا جو عالم ہوتا ہے کون ہوتا ہے؟ LLB کیا ہوا وکیل، آپ اس سے پوچھیں گے، وہ اپنے لا کے حساب سے بتائے گا کہ آپ لیگلی ایسا کر سکتے ہیں، ایسا کریں گے تو انلیگلی ہو جائے گا۔ وہی کام ایک مفتی کرتا ہے، بس وہی کام آلریڈی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے 1400 سال سے کہ یہ قانون ہے، اور اس قانون کے مطابق جب آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں تو پھر وہی وہ چیز کھول کر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کرنا آپ کے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اسی کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔
سبا بلقیس نے کہا اپنے وزیروں سے، یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اس معاملے میں مجھے مشورہ دو اور بتاؤ میں کیا کروں. میرے پاس ایک خط آیا ہے اور یہ عجیب و غریب خط لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ سامنے والا جو بادشاہ ہے سلیمان زیادہ طاقتور بھی ہو، بلا وجہ اگر ہم جنگ چھیڑ لیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا پورا شہر تباہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے وہ کمزور بھی ہو اور ہم حملہ کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیں گے ان کا ملک. وزیروں نے مشورہ دیا، کہا کہ اے ملکہ آپ جو بھی کہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں. اگر آپ جنگ کے لیے کہتی ہیں تو جنگ کے لیے تیار ہیں، اگر آپ صلح کرنے کے کہتی ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، آپ جو کہیں گی. کہا کہ ایسا کرتے ہیں، میرا ایسا مشورہ ہے کہ پہلے ہم ڈھیر سارا تحفہ سلیمان کے پاس بھیجتے ہیں اور غلہ، اس میں اناج، ہیرے جواہرات، سونے کے سکے، چاندی کے سکے، جو کچھ بیش بہا قیمتی زیورات، جو کچھ اس زمانے کا غلہ تھا وہ سب جمع کر کے ہم بھیجیں گے. اگر وہ قبول کر لیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ کوئی لالچی بادشاہ ہے، اور لالچی بادشاہ ہے تو پھر ہم حملہ کر لیں گے، کیونکہ ہم زیادہ طاقتور ہوں گے اور لالچی انسان بزدل ہوتا. اور اگر وہ قبول نہیں کرے گا، اس کے مطابق کہا کہ وہ بادشاہ سلیمان اگر قبول نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لالچی کوئی انسان نہیں بلکہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور پھر اس کے ساتھ غیبی طاقت ہوتی ہے، ہم اس سے کبھی بھی جیت نہیں سکیں گے. لوگوں نے مشورہ قبول کیا اور کہا ٹھیک ہے. کہا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُسْلِمُونَ. اب وہ غلہ تیار کیا جانے لگا. خود وہاں کھڑا یہ سب ساری باتیں سن رہا تھا. اڑتا ہوا گیا اور جا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ذکر کیا. کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے جو ڈیوٹی دی تھی میں نے دے دیا ہے. اب وہاں سے ایک وفد آ رہا ہے، ایک قافلہ آ رہا ہے اور آپ کو تحفے تحائف لے کر کے آ رہا ہے، اور وہ آپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کوئی لالچی بادشاہ تو نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، بعض روایتوں کے مطابق میں ذکر کر رہا ہوں، فرمایا کہ اگر وہ لوگ مجھے سونا چاندی زیورات دینے کے لیے آ رہے ہیں، اے میرے غلاموں، اپنے جناتوں سے کہا، اپنے غلاموں سے کہا ان کے آنے سے پہلے سونے کی سڑکیں بچھا دو. اتنا سونا اتنا چاندی آپ کی زمین پر نہیں ہے جتنا سمندر کے اندر موجود ہے. سمندر کے اندر ایسے قیمتی جواہرات موجود ہیں جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. کیا وجہ ہے کہ آج سے 60 سال پہلے یا 65 سال پہلے ناسا نے سمندری تحقیقات کو چھوڑ کر ہوائی تحقیقات کا آغاز کر دیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے جتنا وہ گہرائی میں جاتے رہے اتنی موتیں زیادہ ہوتی رہیں. چیزیں ضرور ملتی ہیں لیکن وہ اس کے تہ تک کوئی جا نہیں سکا ہے. ایک الگ معاملہ ہے سمندر کا. بہرحال جب اللہ نے اپنے نبی کو مسخر کر دیا ساری چیزیں، تو وہ ساری چیزیں بھی عطا تھیں. سارے جنات اور چیزیں لا کر کے رکھ دیے، سونے کی سڑکیں بچھا دی گئیں، دیواریں کھڑا کر دی گئیں، محل کو سجا دیا گیا. میں آگے ذکر کروں گا جو قرآن میں ذکر ہے کہ آپ کا محل کتنا شاندار تھا. جب یہ لوگ یمن سے چلتے ہوئے پہنچے، آ کر کے دیکھا کہ جو سونا ہم سنبھال کر کے لا رہے تھے سکے، وہ تو یہاں پیروں میں بچھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اور حضرت سلیمان نے کہا اتمیدوننی بمال، کیا تم مجھے مال کے ذریعے سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، ارے اس سے بہتر تو اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اس سے بہتر اللہ نے مجھے دیا ہے، تم کیا دے سکو گے؟ کہا کہ ارجع الیہم، چلے جاؤ واپس ان کی طرف. فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. فرمایا چلے جاؤ واپس اور میں ایک بڑی ایسی فوج لے کر کے آؤں گا کہ ایسی فوج کو تم نے اس سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، سنا بھی نہیں ہوگا، اور تمہیں ذلیل کر کے تمہارے ملک سے باہر نکالوں گا. اللہ کے نبی جلال میں تھے، وہ گھبرا گئے، وہاں سے نکل پڑے اور سیدھا یمن کی طرف گئے. جا کر کے بتایا کہ وہ بادشاہ کوئی لالچی بادشاہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک اللہ کے نبی ہیں، ہم کسی طرح سے ان سے جیت نہیں سکتے. ان کا منظر تو یہ ہے جب وہ بیٹھتے ہیں، ان کی رعایا کے اندر پرندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، جنات بھی ہیں، سب ہیں. ارے انسان تو چھوڑو، پرندے اگر اپنے چونچ میں کنکریاں لے کر آئیں گے تو ہماری فوج مر جائے گی. سبا بلقیس سمجھ گئی، کہا کہ ٹھیک ہے میں خود چلتی ہوں اور جا کر کے ان سے بات کرتی ہوں. اپنے یہاں سے پورا قافلہ لے کر جتنے بچے کچھ فوجی تھے سب کو لے کر وہاں سے نکل پڑی. اب ملکہ بلقیس جب جانے لگی، وہاں سے نکل پڑی، ہدہد نے پھر آ کر خبر دے دی اور کہا اللہ کے نبی اب سبا بلقیس جو ہے تابع ہو کر کے جھک کر کے آپ کی بارگاہ میں آ رہی.
شاید ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے رب پر ایمان لائے یا ٹیکس دے کر کے وہ رہنا شروع کر دے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک خیال آیا اللہ کی طرف سے, ایک عجیب و غریب خیال. قرآن کہتا ہے آپ کو خیال آیا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلقیس پہنچنے والی ہے اور یہاں پر پورا دربار لگا ہونا چاہیے. اس دربار کے لگے رہنے میں کیا کوئی ایسا ہے جو اس کا مشہور جو تخت ہے وہ اٹھا کر لا سکتا ہے؟ وہ تخت کے بارے میں بتاتا ہوں. وہ تخت جو بتایا گیا ہے کتابوں میں ملتا ہے تقریباً 40 گز چوڑا 40 گز لمبا تھا, اور اس کا محل اس طرح کا تھا کہ وہاں اندر جانے تک تقریباً 7 دروازے تھے. آج معمولی سے ایم ایل اے کا جو گھر ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیں کیسا ہوتا ہے, یا پھر پارلیمنٹ جو ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے, یا کسی بادشاہ کا جو محل ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے. وہ تو سبا بلقیس کا محل تھا, بالکل محفوظ, ہر طرف پہرے دان کھڑے ہوئے ہیں اور اندر رکھا ہوا ہے. اور جو اس کے 4 پیر تھے اس کے بتایا گیا کہ ایک اس کا جو پیر تھا, لیگ تھا, وہ تھا ہیرے کا, دوسرا تھا موتی کا, اور ایک تھا سونے کا اور ایک تھا چاندی کا, بالکل قیمتی, بیش بہا قیمتی. اللہ اکبر. حضرت سلیمان نے پوچھا اپنی رعایا میں, قرآن میں یہ واقعہ ذکر ہے, پورا تفصیلی واقعہ ذکر ہے, تاکہ کوئی ہے جو ان کے آنے سے پہلے یہ لا سکتا ہے. تو ایک جن کھڑا ہوا, قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی میں جن ہوں اور اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ بلقیس وہاں سے چل پڑی ہے, اس کے یہاں آنے سے پہلے میں وہ تخت لا کر حاضر رکھ دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں, مجھے اور جلدی چاہیے, اور جلدی چاہیے. کیا ہوا, آپ کے ساتھ جو علماء بیٹھا کرتے تھے اس میں سے ایک عالم کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا, قرآن کہتا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اللہ اکبر. ایک ان کے یہاں ایک عالم تھے بہت بڑے, جو تورات کے حافظ تھے, بہت بڑے عالم تھے, وہ آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا, عرض کی اے اللہ کے نبی, اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ پلک بعد میں جھپکیں گے اس سے پہلے وہ تخت لا کر رکھ دوں گا. آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لاؤں گا. یہ کوئی جھوٹی کہانیاں یا قصے نہیں بتا رہا ہوں, یہ پورا قرآن میں ذکر ہے. اگر اس پر ہمارا ایمان نہ رہا تو ہم مومن نہ رہے. واقعے کا اگر ہم نے انکار کیا تو کفر ہو جائے گا. قرآن میں کوئی چیز جھوٹ کے اعتبار سے نہیں لکھی گئی, اور ایسا نہیں کہ آج کل کی لکھی ہوئی کتاب ہے. 1400 سال ہو گئے, اس کی سندیں اب تک محفوظ ہیں, اور ایک ایک آیت کیا سچ مچ اللہ کے نبی پر نازل ہوئی ہے کہ نہیں, 70 سے زیادہ صحابہ کرام نے گواہی دی, تب جا کر لکھا گیا. ہر چیز جو ہے اس میں لکھی گئی. اور ہو سکتا ہے تم قرآن پر اعتراض کرو, غیر مسلم ان کے لیے میں کہتا ہوں, ہو سکتا ہے تم قرآن پر اعتراض کرو گے کہ قرآن میں یہ واقعہ جھوٹے طور پر لکھا گیا. اگر اس میں جھوٹے طور پر لکھا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری انجیل, اس میں بھی تو یہ واقعات ذکر ہیں, اس میں بھی تو ذکر ہیں, کیونکہ وہ بعد کے نبی حضرت سلیمان کے. اس طرح اور بھی کتابوں میں ہیں جو آسمانی کتب ہیں. بہرحال ہر لفظ سچا ہے جو قرآن میں لکھا گیا. وہ عالم کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. آپ نے فرمایا لاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابھی پلک جھپکا ہی نہیں تھا کہ وہ تخت لا کر سامنے حاضر کر دیا گیا. فلما رآہ مستقرا عنده, جیسے ہی انہوں نے اس تخت کو دیکھا, حضرت سلیمان کی زبان سے نکلا, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میرا ایک غلام اتنی طاقت کا مالک ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں کلومیٹر دور سے وہ تخت لا کر حاضر رکھ دیا ہے. اگر بنی اسرائیل کے ایک نبی سلیمان علیہ السلام, ان کا امتی اتنا طاقتور ہے کہ وہ فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہوں اور تخت یمن میں ہو, وہاں سے وہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے لا کر حاضر رکھ سکتے ہیں, تو پھر اس تمام امتوں میں سب سے افضل امت, اور اس سب سے افضل امت کے سب سے افضل نبی محمد الرسول اللہ, ان کے ایک غلام حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک اگر کہیں کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, وہاں سے وہ مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں. پھر لوگوں کو اعتراض کیوں ہوتا کہ غوث پاک نہیں آ سکتے, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں. ارے قرآن پڑھو تو صحیح. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کوئی دیگر کتابوں سے نہیں بلکہ قرآن سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے. وہ تو بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے,
اور حضور غوث پاک تو وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے آتے ہیں، آل رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہو، اگر مجھے وہ پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے مغرب سے بھی چل کر کے آؤں گا۔ یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا۔ یہ سرکار غوث پاک کا کرم ہے۔ بہرحال میں ذکر کر رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ جو امتی تھے انہوں نے لا کر حاضر رکھ دیا، اور وہاں پر ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں لیبلونی ااشکر ام اکفر، آگے کہتے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھ معاملہ ہوا، حضرت سلیمان کہتے ہیں میرے ساتھ جو معاملہ ہوا کہ تخت اتنا تیزی کے ساتھ لا کر رکھ دیا گیا، وہ بھی میرے امتی نے، یہ گویا کہ اللہ نے میرا امتحان لیا ہے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں اللہ نے میرا امتحان لیا ہے کہ میں اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں یا گھمنڈ کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے آپ کے ماتحت رہنے والا کوئی ایسا عجیب و غریب کام کرے تو آپ سوچیں گے میں تو اور بڑا آدمی ہوں، یہ تو میرا نوکر یہ کر کے دکھا رہا ہے، میں تو کتنا بڑا آدمی ہوں۔ آپ نے گھمنڈ اور تکبر نہیں کیا، بلکہ کہا ھذا من فضل ربی، یہ امتی کے بس کی بھی بات نہیں، میرے بس کی بھی بات نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے، اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ اور اس کی قدرت کاملہ تو اتنی بڑی ہے کہ وہ کن کہہ دے تو دنیا بن جائے۔ ایک تخت یہاں سے وہاں کرنے کی کون سی بڑی بات؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد بلقیس وہاں پہنچی، اور آ کر کے اس نے جب وہ ماحول دیکھا وہ سمجھ گئی کہ ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں تابع ہو کر کے ان کے دین کو قبول کرنا پڑے گا یا ٹیکس لینا پڑے گا۔ لیکن جو آگے ذکر تفسیر میں جو بات آئی وہ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا استقبال کیا اور کہا کہ محل میں اندر داخل ہو جاؤ، کیونکہ وہ بھی ایک ملکہ ہے، لہذا اندر تخت لگا ہوا تھا۔ کہا کہ آؤ محل میں داخل ہو جاؤ۔ تو محل کا جو انٹرنس تھا جہاں سے داخلہ ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کا تھا، اس طرح کا بنایا گیا تھا، قرآن میں ہے کہ وہ نیچے جو ہے پانی تھا اور اس میں طرح طرح کی الگ الگ رنگ برنگ کی مچھلیاں تیر رہی تھیں، اس کے اوپر شیشے کی زمین بنا دی گئی، کانچ کی زمین، جو آج ایکویریم آپ دیکھتے ہیں، یہ ہزاروں سال پہلے اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے مسخر فرما دیا تھا۔ قرآن میں ہے فلما رأتہ حسبتہ لجۃ وکشفت عن ساقیہا، جب اس سے کہا کہ تم آگے چلو تو وہ گھبرا گئی اور سوچا کہ یہ پانی ہے، تو اس نے اپنا پائجامہ تھوڑا سا اوپر کیا یہاں تک کہ پنڈلیاں اس کی نظر آئیں۔ قرآن کہتا ہے وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اس کی پنڈلیاں نظر آ گئیں۔ اس نے سوچا کہ یہ پانی میں پیر رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ مضبوط شیشہ ہے، اس پر چلتے ہوئے چلے آؤ۔ بلقیس اس پہ چلتے ہوئے گئی، محل کے اندر گئی، اندر جا کر رک گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا تخت وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ ہلکا سا شبہ ہوا کہ جب نکلی تھی تو تخت میں محفوظ رکھ کر کے آئی تھی، کیا یہ تخت میرا ہے کہ کس کا ہے؟ بالکل سیم نظر آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے کہا ایسا ہی نہیں بلکہ یہی میرا تخت ہے۔ کأنہ ہو، یہی میرا تخت ہے، میں اس کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ جو نبی میرے آنے سے پہلے میرے تخت کو لا کر حاضر رکھ سکتا ہو، اتنی طاقت و قوت کا مالک ہو، یقیناً وہ نبی بھی سچا ہے، اس کا رب بھی سچا ہے۔ میں اسی وقت سلیمان کے رب پر ایمان لاتی ہوں اور مسلمان ہوتی ہوں۔ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، مسلمان ہوئی، اور اس کے بعد پوری فوج جو ساتھ میں یمن سے آئی ہوئی تھی وہ تمام کے تمام تر مسلمان ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جن کو اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی، اور آپ نے ہی بیت المقدس کو تعمیر کیا ہے۔ میں یہاں بس مختصراً ذکر کروں، مسجد ہم جو عربی میں کہتے ہیں سجدہ گاہ، جس جگہ سجدہ کیا جاتا ہے اس کو مسجد کہتے ہیں، اور عبرانی زبان میں جس کو ہیبرو کہتے ہیں، اس زبان میں جس جگہ سجدہ کیا جاتا ہے اس کو ہیکل کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی، تھرڈ ٹیمپل جو آج یہودیوں کا ہے، جو کہتے ہیں وہ کہ ہم یہاں ہیکل سلیمانی بنائیں گے، اس کا مطلب یہ کہ ہم سلیمانی مسجد بنائیں گے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ سب سے پہلے بیت المقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام نے بنایا، اس کے 1000 سال کے بعد بالکل شاندار طور پر حضرت سلیمان نے بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ اس طرح بنایا، فرمایا گیا کہ آپ کا ارادہ تھا
کہ آپ اللہ کے گھر کو ایسا بنائیں، اتنا خوبصورت بنائیں کہ لوگ صرف دیکھتے اسے رہ جائیں. اور آپ کو اللہ نے شان و سطوت بھی عطا فرمائی تھی، کوئی ہیرے جواہرات کی کمی نہیں تھی، لیکن وقت کی کمی تھی کہ لوگ پتھر لاتے، سامان لاتے، کہاں سے لاتے، بناتے. اس لیے آپ نے بیت المقدس کے بنانے کی ذمہ داری انسانوں کو نہیں بلکہ جنات کو سونپی تھی. جنات کو سونپی. تفسیر میں لکھا ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے. انہوں نے پوچھا تھا حضرت ابو ذر غفاری نے رسول پاک سے، یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے پہلے اللہ کا گھر کون سا بنایا گیا؟ لوگ کہتے ہیں نا بیت المقدس پہلا ہے. میرے آقا سے 3 بار انہوں نے سوال کیا. رسول پاک نے فرمایا سب سے پہلے دنیا میں اگر اللہ کا گھر بنایا گیا ہے تو مکہ میں خانہ کعبہ بنایا گیا. کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کہا پھر بیت المقدس؟ میرے آقا فرماتے ہیں بیت المقدس حضرت ابراہیم کے 40 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنایا. حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، جن کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے. یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہیکل بنایا ہے، بیت المقدس کو بنایا ہے. اس کے 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور اتنا شاندار بنایا. اللہ اکبر. میں بس ایک بات ذکر کرتا ہوں، انہوں نے اس کے گنبد پر جو ہیرا لگایا تھا، لال رنگ کا ایک ہیرا تھا، لال رنگ کا. پتہ نہیں وہ دنیا میں کہاں چلا گیا یا جنات نے روپوش کر دیا. وہ ایسا ہیرا تھا، تفسیر میں لکھا ہے اس کی روشنی چاروں طرف میں 12 کلومیٹر اسکوائر میں پھیلتی تھی. رات کے وقت اس کی روشنی 12 کلومیٹر اسکوائر میں پھیلا کرتی تھی، اور بیت المقدس اتنی شان کے ساتھ چمکا کرتا تھا. سالوں سال تک وہاں پر عبادت ہوتی رہی، اور تابوت سکینہ اس کے اندر بھی رکھا رہا، اور لوگ عبادت گزار رہے. پھر بخت نصر بادشاہ جب بعد میں آیا، اس نے ساری چیزوں کو چوری کر لیا اور تباہ و برباد کر دیا. آخری بات حضرت سلیمان علیہ السلام کی. اللہ کے اتنے بڑے نبی ہیں، اور ساری طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. آپ کی موت کیسے واقع ہوئی اور کس وجہ سے، بس وہ ذکر کرتا ہوں. ایک مرتبہ آپ نے ارادہ فرمایا، آپ کو گھوڑوں کا بہت شوق تھا، گھوڑے آپ کو بہت پسند تھے، بڑے شوق کے ساتھ آپ گھوڑوں کے دوڑنے کو دیکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی جنگ میں غالباً آپ جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا وہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں. وہ بڑا حسین منظر ہوتا ہے. جن لوگوں کو گھوڑوں کا شوق ہے ان سے آپ پوچھیے. آپ کو آج کے زمانے میں کاروں کا شوق ہوگا، بائک کا شوق ہوگا، تو آپ گھنٹوں گھنٹوں بائک ریسنگ دیکھیں گے، کار دیکھیں گے. اس زمانے میں گھوڑے دیکھا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھنے میں اتنا مشغول ہو گئے کہ ان کے وہ زمانے میں، ان کی شریعت میں جو عصر کی نماز تھی وہ فوت ہو گئی. عصر کی نماز وہ پڑھ نہ سکے، چلی گئی، ان سے چھوٹ گئی، اور وہ مشغول رہ گئے. کافی گھوڑے تھے، اور جب سورج غروب ہو گیا، جب ان کو خیال آیا کہ میری عصر کی نماز چلی گئی ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ ان گھوڑوں کی محبت نے مجھے اللہ سے دور کر دیا. سارے گھوڑوں کو منگایا اور ایک ساتھ سب کو ذبح کر دیا، سب کو ذبح کر دیا، اور دنیا کو بتایا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے دور کر دے اس کا یہی انجام ہونا چاہیے. تمہارا مال، تمہاری جائیداد، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے، تمہارا آرام دہ بستر، یہ سب کچھ تب فائدہ دے گا جب تم اللہ سے قریب رہو گے. اگر یہ چیزیں اللہ سے دور کر رہی ہیں تو پھر ہم اللہ کی غلامی سے دور ہٹتے جا رہے ہیں اور دنیا کی محبت میں غرق ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ان چیزوں کو ذبح کر دیا. اور دوسری چیز، اللہ نے آپ کو ایسی موت عطا فرمائی اور لوگوں کے لیے ایک عبرت بھی بنایا. اس زمانے میں لوگوں کے اندر ایک بات مشہور تھی، جیسے آج بھی مشہور ہے. لوگوں کے درمیان ایک بات مشہور تھی کہ جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے. اس زمانے میں ایسا مشہور تھا کہ جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے، جو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا وہ بھی وہ بتا دیتے. حالانکہ ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے غیب کا علم اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کیا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ صرف وہ عالم الغیب ہے، وہ جس کو چاہتا عطا کرتا. لیکن جنات کے بارے میں مشہور تھا، اور جنات خود بھی مانتے تھے کہ ہم کو غیب کا علم ہے، ہم کو غیب کا علم ہے. اتفاق ایسا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر کا ارادہ کیا اور بنانے کا فرمایا، تو جنات دور دراز سے پتھر لاتے تھے. جنات کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے، منٹوں میں اور سیکنڈوں میں بہت بڑی بڑی مضبوط چیزیں اٹھا کر لا بھی سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں. انسان کے بنسبت 1000 گنا زیادہ ان میں طاقت ہوتی. وہ کام کر رہے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا پر ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے. اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض فرمایا اور آپ کا انتقال بھی ہو گیا.
آپ کا بدن پاک وہ گرا نہیں زمین پر، بلکہ آپ ویسے کے ویسے ہی کھڑے رہے، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام ابھی ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ بناتے رہے حتیٰ کہ اتنے دن ہو گئے کہ آپ کا جو عصا شریف تھا اس کو لکڑی میں جو دیمک لگتا ہے کیڑا، وہ کیڑا آپ کے عصا کو کھانے لگ گیا۔ دیمک لگنے کے لیے ٹائم چاہیے، اور وہ دیمک کھاتے کھاتے پوری عصا کو کھا گیا، اور جب پوری لکڑی کھوکھلی ہو گئی تب حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ تب جنات کو سمجھ میں آیا کہ سلیمان علیہ السلام تو کافی پہلے انتقال کر چکے ہیں۔ یہ جنات کے لیے بھی نصیحت تھی، انسانوں کے لیے بھی، کہ اے جنات تمہیں غیب کا علم نہیں ہے، اگر ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ پہلے انتقال ہوا ہے۔ اور لوگوں کے لیے بھی بتانا یہ تھا کہ عالم الغیب اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، یہ جنات نہیں ہے، جنات کو علم غیب نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، یہ لوگوں کو بتایا گیا، اور لوگوں کا عقیدہ پھر سے تازہ ہو گیا، اور لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی دفن کیا۔ بتایا جاتا ہے آج بھی ان کا مزار پاک وہاں ہے، لیکن فرمایا گیا ہے کتابوں میں، بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ نے اپنے سارے نبیوں کے مزارات کو چھپا دیا ہے تاکہ لوگ ان کی پوجا نہ کرنے لگ جائیں، ان کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں۔ یقیناً آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم ہستی اگر ان کا مزار پاک ہوتا تو آنے والی نسلیں جو ہیں ان کی پوجا کرنے ضرور لگ جاتی۔ آج معمولی سی درگاہ اگر آپ بنا دیں کسی جگہ پر تو 10-20 سال 40-50 سال کے بعد لوگ سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ کفریات میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے تقریباً کئی نبیوں کے مزارات کو چھپا دیا سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک۔ ہاں کچھ جگہوں پر بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا مقام ہے، تو ہمیں مان لینا چاہیے، تحقیق میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو قرآن کی تفسیر سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔